اگر آج آپ نے مجھے فیل کیا شوہر جی تو میں پوری کلاس کے سامنے بتا دوں گی کہ رات بھر آپ مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں ٹیسٹ صحیح سے یاد نہیں کر پائی۔ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ میرم نے ٹیسٹ شیٹ پر یہ دھمکی لکھ کر جمع کروائی تھی۔ شاذد جب اس کا پیپر چیک کر رہا تھا تو اپنی ہنسی روکنے کے لیے اسے کھانسی کا سہارا لینا پڑا۔ سرخ قلم ہاتھوں میں تھا مگر نظریں بار بار اس جملے پر اٹک رہی تھیں۔ کلاس ختم ہوتے ہی اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اگلے ہی لمحے میرا کو گود میں اٹھا کر ٹیبل پر بٹھا دیا۔ سب کے سامنے کیا اعلان کرنے جا رہی تھی آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ بتائیں تو صحیح میں کیا کرتا ہوں؟ میرا کے گال سرخ ہو گئے۔ کچھ نہیں شاذل۔ شاذل نے ٹیسٹ پیپر اس کے سامنے لہرا دیا۔ یہ کیا ہے پھر؟ وہ نظریں چرا گئیں۔ پریشان مت ہو، شاذل نے نرم لہجے میں کہا۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم فیل ہونے والی تھی۔ مگر اسی لمحے میرم نے اچانک اس کی شرٹ مضبوطی سے تھام لی۔ اس کی انگلیوں کی گرفت میں وہ شوخی نہیں تھی، ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے میں کتنی ڈری ہوئی ہوں؟ شاذل کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ ڈر؟ مجھ سے؟ نہیں۔ اس نے اسے نفی میں ہلایا۔ اس رشتے سے، اس سچ سے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو آپ سب کے سامنے میرے پروفیسر ہیں شاذل، اور اکیلے میں۔ اس کی آواز رک گئی۔ شاذل نے آہستگی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اور اکیلے میں تم میری بیوی ہو۔ لمحہ جیسے تھم گیا۔ میرے کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں دونوں کردار کے بیچ الجھ جاتی ہوں، وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی۔ جب آپ کلاس میں مجھ سے سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں تو دل چاہتا ہے چیخ کر کہہ دوں، یہ شخص میرا شوہر ہے، یہی وہ ہے جو رات کو مجھے نیند نہ آنے پر کہانیاں سناتا ہے اور اب سب کے سامنے مجھے بے عزت کر رہا ہے۔ شاذل نے گہرا سانس لیا۔ پہلی بار اس کے چہرے پر سنجیدگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا یہ سب آسان ہوگا، چند مہینوں کی بات ہے، تمہاری پڑھائی مکمل ہوگی، پھر سب کو بتا دیں گے، مگر شاید میں نے تم پر بوجھ ڈال دیا ہے۔ میرا فوراً چونک کر بولی، نہیں بوجھ نہیں، بس ڈر ہے اگر کسی نے الزام لگا دیا تو، اگر کسی نے کہا کہ میں اپنے نمبر لینے کے لیے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ شاذل کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ کوئی جرأت نہیں کرے گا۔ لوگ جرأت کر لیتے ہیں شاذل، وہ دھیرے سے بولی، اور بات عزت کی ہے، آپ کی بھی اور میری بھی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ چند لمحوں بعد شاذل نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے۔ میرا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میں اگلے سیمسٹر سے ٹرانسفر لے لوں گا۔ کیا؟ میرا تقریباً چیخ اٹھی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ شاذل کا لہجہ پرسکون مگر فیصلہ کن تھا۔ میں تمہیں اس کشمکش میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم صرف میری بیوی نہیں، میری ذمہ داری ہو، میری عزت ہو۔ میں نہیں چاہتا کوئی تم پر انگلی اٹھائے۔ میرا فوراً ٹیبل سے اتر کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ کا ٹرانسفر نہیں چاہیے۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ مجھے بس آپ کا یقین چاہیے، یہ کہ آپ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کبھی زندگی میں کسی نے مجھ پر الزام لگایا یا انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو آپ میرا پورا ساتھ دیں گے۔ شاذل کی نے خاموشی سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا، نہ بطور پروفیسر نہ بطور شوہر۔ میرے کی آنکھوں سے ایک آنسو لہل کر اس کی انگلیوں پر آ گرا۔ اس علم میں دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دونوں چونک گئے۔ سر آپ اندر ہیں؟ ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ شاذل فوراً ایک قدم پیچھے ہٹا۔ میرم نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ سنبھالا اور نظریں جھکا لیں۔ شاذل نے دروازہ کھولا۔ باہر کے اسٹاف ممبرز کی نظریں ایک لمحے کو میرم پر ٹھہری، پھر شاذل پر۔ سر میٹنگ شروع ہونے والی ہے، میں آ رہا ہوں۔ دروازہ بند ہوتے ہی میرم نے بے چینی سے سر اٹھایا۔ دیکھا، ایسی ہی نظریں ہوتی ہیں، یہی ڈر لگتا ہے مجھے۔ شاذل نے کچھ کہنے کے بجائے ٹیسٹ پیپر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اوپر سرخ قلم سے لکھا ہوا تھا، مس شاذل 9/10۔ نیچے چھوٹا سا نوٹ درج تھا، اگلی بار دھمکی ٹیسٹ شیٹ پر نہیں، سیدھے دل پر دیا کرو۔ میرب کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ ایک نمبر کیوں کاٹا؟ اس نے مصنوعی ناراضگی سے پوچھا۔ شاذل دروازہ کھولتے ہوئے مڑا۔ آنکھوں میں ہلکی سی شرارت تھی۔ تاکہ اگلی بار محنت کر کے پورے نمبر لے سکو بیگم صاحبہ۔ وہ باہر نکل گیا۔ میرب نے دھڑکتے دل کے ساتھ پیپر کو سینے سے لگا لیا، مگر اسے خبر نہ تھی دروازے کے اس پار ہتھیاری کے کونے میں کھڑی سخت مزاج لیکچرار موسیٰ سب کچھ دیکھ چکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں سوال نہیں تھا، شبہ تھا۔ شاذل 28 سال کا خوبرو جوان تھا۔ تیکھے نیا نقش، اونچی ستون ناک، باریک ہونٹ، جن کے اوپر گھنی مونچھیں اس کی چنجیدگی کو اور نمایاں کر دیتی تھیں۔ بادامی آنکھوں میں عجب سا وقار اور ٹھہراؤ تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا رعب تھا جو پہلی نظر میں یہ سامنے والے کو محتاط کر دیتا تھا۔ وہ بے حد وجیہہ تھا، مگر اپنی وجاہت سے بے نیاز۔ کاروبار اس کی پہلی اور آخری ترجیح بن چکا تھا۔ اس نے خود کو اس قدر بزنس میں ڈبو لیا تھا کہ وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہ ہو۔ دن فائلوں میں اور راتیں معاہدوں میں گزر جاتی۔ دوستوں
محدود محفلوں کم اور جذبات تقریباً ناپید۔ زندگی اس کے لیے ایک ذمہ داری تھی جسے وہ خاموشی سے نبھا رہا تھا، مگر پھر ایک دن سب بدل گیا۔ دادا جان نے پورے گھر کو ڈرائنگ روم میں جمع کر کیا۔ ان کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں چمک۔ میں نے شاذل کی شادی طے کر دی ہے۔ کمرے میں سرگوشیوں کا شور پھیل گیا۔ شاذل نے چونک کر سر اٹھایا۔ کس سے؟ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اپنی سب سے چھوٹی اور سب سے شرارتی پوتی سے، میرب سے۔ چند لمحوں کے لیے جیسے وقت تھم گیا۔ میرب؟ وہی نازک مزاج ہنستی مسکراتی لڑکی جو پورے گھر کی رونق تھی، جو کبھی سنجیدگی کو قریب نہ آنے دیتی، تو دادا جان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ شاذل کے لیے وہ ہمیشہ ایک لاپرواہ سی بچی تھی، اور اب اسے اس کے دلہن کے روپ میں سوچا جا رہا تھا۔ دادا جان، یہ مذاق ہے نا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ یہ فیصلہ ہے، مذاق نہیں۔ دادا جان کا لہجہ پرعزم تھا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ رشتہ چنا ہے۔ میرے پاس اس گھر کی خوشی ہے اور تم اس گھر کی طاقت۔ خوشی اور طاقت ایک ہو جائے تو گھر مکمل ہوتا ہے۔ گھر والے خاموش تھے، کچھ حیران، کچھ خوش، کچھ متجسس۔ دادا جان، آپ کو نہیں لگتا میرا بھی بہت چھوٹی ہے؟ شاذل نے سنجیدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کا نکاح، وہ بھی مجھ سے؟ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ دادا جان اپنی مخصوص وقار بھری نشست پر بیٹھے تسبیح کے دانے گھما رہے تھے۔ ان کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ حیرت، بس ایک پختہ فیصلہ۔ شاذل، انہوں نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا، وہ 19 سال کی ہو چکی ہے، بچی نہیں رہی۔ شاذل نے بے چینی سے سانس لیا۔ عمر کی بات نہیں کر رہا میں، وہ بھی دنیا کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں، اور وہ رکا، میں اس کے لیے نامناسب نہیں ہوں؟ دادا جان کی نظریں اس پر جم گئی۔ مناسب؟ تم سے زیادہ مناسب کون ہوگا؟ دادا جان، میں سخت مزاج ہوں، غصہ جلدی آتا ہے مجھے، میری زندگی کا اندازہ الگ ہے، میرا بہت نرم دل ہے، میں اسے اس ماحول میں خوش نہیں رکھ پاؤں گا۔ دادا جان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میرے بھی تمہارے لیے بہترین ہے۔ شاذل نے حیرت سے دیکھا۔ وہ تمہیں نرم کرنا سکھائے گی، تمہارے غصے پر قابو پانا سکھائے گی۔ بعض اوقات بیوی صرف ہم سفر نہیں ہوتی، توازن بھی ہوتی ہے۔ لیکن دادا جان، شاذل کی آواز میں پہلی بار بے بسی ابھری، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز۔ یہ لفظ اس کے ہونٹوں سے بہت کم نکلتے تھے، منت بھرے انداز میں تو کبھی نہیں۔ دادا جان نے تسبیح ایک طرف رکھ دی۔ کیا وجہ ہے؟ ان کی آواز اب قدرے سخت تھی۔ کوئی اور پسند ہے تمہیں؟ شاذل نے فوراً سے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں تیار نہیں ہوں۔ زندگی میں ہر فیصلہ تیاری دیکھ کر نہیں کیا جاتا، دادا جان نے دھیرے سے بولا۔ کبھی کبھی وقت تمہیں تیار کر دیتا ہے۔ شاذل خاموش کھڑا تھا۔ یہ رشتہ میں نے سوچ سمجھ کر طے کیا ہے۔ میرے بھی اس گھر کی عزت ہے اور تم اس گھر کی ذمہ داری۔ میں چاہتا ہوں یہ دونوں ایک ہو جائیں، لیکن بات ختم۔ دادا جان کی آواز میں اب حتمیت تھی۔ نکاح اگلے جمعے کو ہوگا، سادگی سے، اور اس معاملے میں پر مزید بحث نہیں ہوگی۔ شاذل کے ہاتھ بے اختیار مٹھیوں میں بدل گئے۔ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر دھیرے سے بولا، اگر وہ خوش نہ رہی تو؟ دادا جان کی نظریں نرم ہو گئی۔ تو قصور تمہارا ہوگا، اور مجھے یقین ہے تم اسے کبھی رونے نہیں دو گے۔ یہ جملہ جیسے اس کے دل پر نقش ہو گیا۔ شاذل خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ راہداری میں قدم رکھتے ہی اس نے دیوار سے سہارا ٹکا دیا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر پہلی بار اسے احساس ہوا کہ شاید قسمت اس سے زیادہ جانتی ہے۔ اور دوسری طرف میرے کو ابھی تک معلوم بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ میرا اپنے کمرے کے فرش پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی کارٹون دیکھ رہی تھی۔ آس پاس کپڑے بکھرے ہوئے تھے، بیڈ پر تکیے الٹ پلٹ پڑے تھے، اور ہاتھوں میں چپس کا پیکٹ۔ دروازہ زور سے کھلا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے کمرے کی؟ میرا اس کی ماں رفعت بیگم کمرے کے بیچ آ کھڑی ہوئی، چہرے پر جھنجھلاہٹ صاف تھی۔ ابھی اگر کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا کہ اتنی لاپرواہ اور گندی لڑکی ہے؟ ماما پلیز ایسا بولے نا، میرا نے نظریں ٹی وی سے ہٹائے بغیر کہا۔ میرا فیورٹ سین آ رہا ہے۔ اس نے چپس کا خالی ریپر بے دھیانی میں ایک طرف پھینکا۔ اگلے ہلے میں ٹی وی بند ہو چکا تھا۔ ماما، وہ چیخی، چھوٹی بچی نہیں ہو تم۔ رفعت بیگم کی آواز اونچی ہو گئی۔ 19 سال کی ہو چکی ہو، مگر حرکتیں دیکھو، بچوں جیسی۔ میرا نے ناراضی سے ریموٹ اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کی ماں نے ریموٹ اپنے پاس رکھ لیا۔ کیا تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ جب دیکھو کھاتی رہتی ہو یا کارٹون دیکھتی رہتی ہو؟ تمہاری تائی کیا سوچے گی؟ میرا اچانک کھڑی ہوگی۔ بس کرے ماما، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔
آپ کو میرا کھانا پسند نہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں، میرا ٹی وی دیکھنا پسند نہیں، کچھ بھی پسند نہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے جیسے میں آپ کی بیٹی ہی نہیں ہوں۔ رفعت بیگم ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، مگر میرب روکنے والی نہیں تھی۔ اور تائی جان کیوں میرے بارے میں سوچیں گی؟ انہیں سب پتہ ہے میں کیسی ہوں۔ آپ ہی بتا دینا، کہاں سے اٹھایا تھا آپ نے مجھے؟ میرے اصل ماں باپ کون ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، مگر لہجہ ضدی تھا۔ رفعت بیگم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بدتمیز لڑکی! انہوں نے پاؤں سے جوتا اتار کر اس کی طرف پھینکا۔ جوتا سیدھے جا کر میرب کی کمر سے ٹکرایا۔ رک، ابھی بتاتی ہوں تجھے کون ہے تیرے ماں باپ۔ رفعت بیگم دوسرا جوتا اتارنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی میرب آنسو پوچھتی دروازے کی طرف دوڑی۔ آپ کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کر سکتی، وہ روتے ہوئے بولی۔ ہمیشہ ڈانٹ، ہمیشہ شکایت۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ راہداری میں دوڑتے ہوئے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر میں آج جو بات ہونے والی ہے وہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ اور شاید رفعت بیگم کی سختی کے پیچھے بھی ایک ایسا راز تھا جس سے میرب ابھی تک ناواقف تھی۔ میرب آنسو پوچھتی صحن میں آئی، مگر جو آنسو تھے وہ آدھے اصلی تھے، آدھے اداکاری۔ صحن رنگ برنگی لائٹ سے جگمگا رہا تھا۔ سب نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ وہ سیدھے جا کر دادا جان کے پاس دھم سے بیٹھ گئی۔ دادا جان! اس نے کیسی اونچی آواز میں کہا تاکہ سب سنیں۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ ہلکی سی سبک سبک کر بولی، میرے ماما پاپا کہاں ہیں؟ چچیوں کے ہاتھ رک گئے۔ تائی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں سے لے کر آئے ہیں آپ لوگ مجھے؟ سچ سچ بتائیں۔ اس نے ذرا سا ڈرامائی انداز میں آنکھیں بڑی کی۔ رفعت بیگم دروازے پر آ کر رک گئی۔ میرب! ان کی وارننگ بھری آواز آئی، مگر میرب تو جیسے آج مشن پر تھی۔ میں جانتی ہوں میں اس گھر کی نہیں ہوں۔ اس نے ڈرامائی انداز میں دوپٹہ سنبھالا۔ مجھے کہیں سے اٹھا کر لائے تھے نا؟ بازار سے یا کسی درگاہ کے باہر سے؟ ذہن میں دو تین نوجوان گزن ہنسی روکنے لگے۔ دادا جان نے آنکھوں کے پیچھے چھپی مسکراہٹ دبائی۔ ارے پاگل! ایک پھوپھی بولی۔ اب کیسی باتیں کر رہی ہو؟ نہیں، مجھے سچ جاننا ہے۔ اب سیدھا دادا جان کی طرف جھکی۔ اگر میں آپ کی اصل پوتی ہوتی تو ماما مجھے جوتا کیوں مارتی؟ اب تو آدھا صحن ہنس پڑا۔ رفعت بیگم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم نے خود کہا تھا نا کہ اٹھا کر لائے ہو مجھے، میرب نے معصوم سا چہرہ بنا کر کہا۔ میں تو سب کنفرم کر رہی ہوں۔ دادا جان اب ہنس دیے۔ انہوں نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ تمہیں اگر کہیں سے اٹھایا بھی ہوتا نا تو واپس چھوڑ بھی آتے، انہوں نے مزاح میں کہا۔ پورے صحن کہکے سے گونج اٹھا۔ میرب نے مصنوعی ناراضگی سے منہ پھلایا۔ دیکھا، کوئی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا۔ پورا صحن کہکوں سے گونج اٹھا۔ واہ دادا جان! میرب نے منہ پھلایا۔ میں تو کہہ رہی ہوں آپ لوگوں نے مجھے کسی فلمی کہانی سے اٹھایا ہے۔ اصل میں کسی امیر باپ کی کھوئی ہوئی بیٹی ہوں۔ کزن سب باقاعدہ ہنس رہے تھے۔ رفعت بیگم غصے سے بولی، بس کر دو میرب، ہر وقت تماشا بنا کر رکھ دیتی ہو۔ میرب فوراً ڈرامائی انداز میں دادا جان کے کندھے سے جا لگی۔ دیکھا، پھر ڈانٹ دیا۔ آپ سب گواہ رہنا، اگر میرا اصل خاندان مجھے ڈھونڈنے آ گیا نا تو میں یہی صحن چھوڑ کر چلی جاؤں گی، پھر مت کہنا۔ کہاں جاؤ گی تم؟ ایک کزن نے چھیڑا۔ جہاں مجھے عزت ملے گی، وہ ناک اوپر کر کے بولی۔ دادا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عزت تو ملے گی ہی، اب تو تم اس گھر سے رخصت ہونے والی ہو۔ میرب نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ میں کہیں نہیں جا رہی، چچی مسکرا دی۔ تائی نے مانی خیزی نظرے سے اسے دیکھا۔ رفعت بیگم نے نظریں چرا لی۔ میرب کی گردن گھما کر سب کے چہرے پڑھے۔ کیا ہوا؟ سب ایسا کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ دادا جان نے گلا کھنکارا۔ میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 5 سیکنڈ۔ ہاں؟ میرے ہاتھ خود بخود ہوا میں اٹھ گئے۔ میری؟ کس سے؟ کب؟ کیوں؟ مجھے پوچھا تک نہیں؟ پورا صحن ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ میں ابھی 19 کی ہوں، مجھے ابھی کارٹون دیکھنے ہیں، میں شادی کے قابل نہیں ہوئی، 19 سال کی ہو چکی ہوں، بچی نہیں ہوں۔ رفعت بیگم نے وہی جملہ دہرایا۔ میں بچی ہی ہوں۔ میرب نے فوراً ضد کی۔ کچھ لوگ ہنس دیے۔ دادا جان سنجیدگی اختیار کی۔ نکاح اگلے جمعے کو ہوگا۔ اب کی بار میرب نے ہنسنا چھوڑ دیا۔ یہ مذاق ہے نا؟ خاموشی۔ کوئی نہیں ہنسا۔ اس کی آنکھوں کی شرارت آہستہ سے غائب ہونے لگی۔ کس سے؟ دادا جان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاذل سے۔ میرب جیسے پتھر کی ہو گئی۔ وہ سنجیدہ سا، کم بولنے والا، ہر وقت ڈانٹنے والا شاذل بھائی؟ صحن میں ہلکی سی کنکاریاں سنائی دی۔ دادا جان نے تصحیح کی۔ اب بھائی نہیں۔ میرب کا منہ کھل گیا۔
نہیں، میں اسے شادی نہیں کروں گی۔ وہ تو مجھے دیکھ کر بھی ایسے گھورتا ہے جیسے میں کوئی غلطی ہوں۔ جا کر نہ ہو تو وہ میری آئیڈیل دولہا تھوڑی ہیں جو میں ان سے شادی کروں۔ پیچھے کہیں سے کسی کی مدھم ہنسی آئی۔ صحن کے دروازے پر کھڑا شاہزادہ چند لمحے وہیں ساکت رہا۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ تو مجھے دیکھ کر بھی ایسے گھورتا ہے جیسے میں کوئی غلطی ہوں۔ یہ جملہ صاف اس کے کانوں میں پڑا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ آیا نہ حیرت، بس آنکھوں میں ایک ہلکی سی سختی اتر آئی۔ بغیر آواز کے پلٹا اور واپس چلا گیا۔ کسی نے اسے دیکھا نہیں۔ صحن میں میرب ابھی بھی احتجاج پر تھی۔ دادا جان پلیز، وہ بہت سنجیدہ ہے۔ میں ان کے سامنے ہنستی بھی ہوں تو لگتا ہے کورٹ میں پیشی دے رہی ہوں۔ چند کزنز ہنس پڑے۔ رفعت بیگم نے گھورا، بس کر دو ڈرامہ، رشتہ طے ہو چکا ہے۔ میرب نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ یا اللہ، میری زندگی ختم ہو گئی۔ مجھے تو کم سے کم کارٹون دیکھ لینے دیتے شادی سے پہلے۔ کزنز میں سے ایک نے ہنسی دباتے ہوئے آواز لگائی، اچھا چھوڑو یہ سب، یہ بتاؤ کیسا دولہا چاہیے تمہیں؟ سب کی نظریں فوراً میرب پر چمک گئی۔ میرب نے پہلے تو مصنوعی سنجیدگی اختیار کی، پھر دوپٹہ ٹھیک کیا اور پورے اعتماد سے بولی، سب سے پہلے تو وہ ہینڈسم ہونا چاہیے۔ اوہ، کزنز نے شور مچایا۔ وہ رکی، نہیں، لمبا ہو، کم سے کم 6 فٹ، تاکہ میں ہیل پہنوں تب بھی وہ لمبا لگے۔ ایک کزن نے فوراً کہا، نوٹ کر لو کوئی؟ میرب نے انگلی اٹھا کر اگلی شرط رکھی، غصہ بالکل نہ کرتا ہوں، مطلب 0۔ اگر میں آدھی رات کو آئس کریم مانگوں تو فوراً لے آئے، اور اگر بند ہو دکان، کسی نے چھیڑا تو دکان کھلوائے۔ وہ پورے یقین سے بولی۔ ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ رفعت بیگم نے ماتھا پکڑ لیا، اور کیا کیا خوبی ہونی چاہیے حضور کو؟ تائی نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ میرب نے انگلیوں پر گنانا شروع کیا۔ مجھے روز کہانیاں سنائے، میرے کارٹونز برداشت کرے، میرے ساتھ شاپنگ جائے اور بور نہ ہو، اور سب سے ضروری بات، وہ ذرا سا رکی، سب آگے جھکے، وہ مجھے ایسے نہ گھورے جیسے میں کوئی غلطی ہوں۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ میرب ابھی بھی بول رہی تھی، اور ہاں، وہ مجھ پر روب نہ جمائے، مجھے ڈانٹے نہیں، اور سب کے سامنے مجھے بے وقوف نہ بنائے۔ کزن نے فوراً کہا، یعنی تمہیں فرشتہ چاہیے؟ ہاں۔ وہ فوراً بولی، کوئی مسئلہ ہے؟ میں خود بھی تو فرشتہ ہوں۔ ہاں ہاں، شیطانی فرشتہ، ایک نے چھیڑا۔ میرب نے غصے سے تکیہ اٹھا کر مارا۔ سب کہہ لگا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرب کمرے سے باہر نکلی تو راہداری کی لائٹ مدھم جل رہی تھی۔ وہ پانی لینے جا رہی تھی کہ اچانک سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ چونکی۔ شاذل سفید شرٹ کی آستینیں موڑی ہوئی تھی، چہرہ سنجیدہ، نظریں سیدھی اس پر۔ میرب کے قدم خود بخود رکے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ آہستہ سے بولا، میں اتنا بھی ڈراؤنا نہیں ہوں۔ میرب کا گلا خشک ہو گیا۔ جی؟ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کورٹ میں پیشی جیسا ماحول بنا دیتا ہوں میں۔ میرب کی آنکھوں پھیل گئیں۔ آپ نے سنا تھا؟ سب۔ خاموشی۔ میرب نے نظریں جھکا لیں۔ پھر اچانک اس کے اوور ڈرامٹک روح جاگ گئی۔ دیکھیں، میں نے غصے میں کہا تھا، اور ویسے بھی آپ مجھے ہمیشہ ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی جرم کر دیا ہوں۔ شاذل ایک قدم آگے بڑھا، اور تم ہمیشہ ایسے بولتی ہو جیسے دنیا کوئی مزاحیہ شو ہو۔ وہ رک گیا۔ فیصلہ اب بہت کم تھا۔ تم واقعی شادی نہیں کرنا چاہتی؟ میرب نے لب کانٹے۔ چند سیکنڈ سوچا، پھر معصومیت سے بولی، آپ کرنا چاہتے ہیں؟ اس سوال نے اسے خاموش کر دیا۔ اس نے سچائی سے جواب دیا، نہیں۔ میرب کی آنکھیں اور بڑی ہوگی۔ تو پھر مسئلہ ہی ختم، جا کر سب کو بول دیں نہ کہ نہیں کرنی شادی۔ وہ فوراً موری جانے کے لیے، مگر شاذل نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گرفت سخت نہیں تھی، مگر روکنے کے لیے کافی تھی۔ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی میرب۔ اس کی آواز پہلی بار نرم تھی۔ دادا جان کا فیصلہ بدلنا آسان نہیں۔ میرب نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر مکمل نہیں چھڑایا۔ تو پھر کیا کریں؟ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ میرب کی آنکھوں میں فوراً شرارت لوٹ آئی۔ کیسا معاہدہ؟ نکاح ہو جائے گا، مگر جب تک تم چاہو، ہم دونوں صرف نام کے شوہر بیوی رہیں گے۔ نہ میں تمہاری آزادی چھینوں گا، نہ تم میری۔ وہ سنجیدہ تھا۔ میرب نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، اور اگر مجھے آپ تنگ کرنے کا دل کیا تو؟ اس کے ہونٹ کے کنارے ہلکے سے ہل گئے۔ تو میں برداشت کر لوں گا، اور اگر میں روز آپ کو سب کے سامنے شرمندہ کروں تو میں چپ رہوں گا۔ وہ باقی حیران تھی۔ اور اگر میں شادی کے بعد بھی کارٹون دیکھوں تو میں ریموٹ نہیں چھینوں گا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔
پھر میرب نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، معاہدہ منظور ہے۔ وہ ہاتھ آگے بڑھانے لگی۔ مسافے کے لیے شاذل نے اس کا ہاتھ دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں۔ یاد رکھنا، یہ معاہدہ تم نے خود کیا ہے۔ ہاں تو کل کو مکر نہ جانا۔ میرب نے گرد اکڑا کر کہا، میں اوور ڈرامیٹک ہوں، دھوکے باز نہیں۔ شاذل پہلی بار ہلکا سے مسکرایا، اور میرب نے وہ مسکراہٹ پہلی بار دیکھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا یہی سنجیدہ شخص ایک دن اس کی سب سے بڑی کمزوری بن جائے گا۔ جمعے کا دن پورے گھر میں غیر معمولی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ لان رنگ برنگی لائٹس اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ سب لوگ کرسیوں پر بیٹھے بے چینی سے میرب کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اندر کمرے میں آنے کے سامنے کھڑی میرب خود کو دیکھ کر ایک لمحے کو خاموش ہو گئی تھی۔ بیبی پنک باربی فراک میں وہ واقعی کسی گڑیا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ، گالوں پر قدرتی سی لالی، بال آدھے کھلے آدھے پن کیے ہوئے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آج پہلی بار شرارت کم اور جھجک زیادہ تھی۔ ہائے میری بچی، تائی جان اس کی بلائی لیتی نہیں تھک رہی تھی۔ نظر نہ لگ جائے کسی کی۔ کزن اس پہ عادت چھیڑ رہے تھے، مگر آج میرب غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ پھر سے لان میں لایا گیا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس پر اٹھی، اور پھر شاذل کی بھی۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، ہمیشہ کی طرح سنجیدہ، ہاتھ آپس میں جڑے، مگر جیسے ہی میرب آ کر اس کے سامنے بیٹھی، وہ ساکت رہ گیا۔ چند لمحوں کے لیے جیسے آوازیں مدھم ہو گئیں، شور دھندلا سا پڑ گیا۔ اسی پہلی بار احساس ہوا کہ وہ لڑکی جو ہر وقت بولتی رہتی ہے، آج خاموش بھی ہو سکتی ہے۔ وہ لڑکی جو اسے چھیڑتی ہے، آج نظریں جھکائے بیٹھی ہے۔ وہ لڑکی جو ضد کرتی ہے، آج سانسیں تک سنبھال کر لے رہی تھی۔ شاذل نے لاشعوری طور پر گہرا سانس لیا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ شادی محض ایک معاہدہ نہیں رہی۔ میرب نے ہلکی سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اور فوراً جھکا لی۔ دل عجیب سی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ کزن نے آہستہ سے کوہنی ماری، دیکھ رہا ہے تمہیں، آنکھیں نہیں ہٹا رہا۔ میرب نے دانت پیس کر سرگوشی کی، چپ رہو، مگر اس کے کان گرم ہو چکے تھے۔ ادھر شاذل خود کو نارمل دکھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ میرب نے سر ہلایا، جی۔ نکاح کی رسمی خوشخوشی مکمل ہوئی۔ قبول ہے کہ تین لفظ جب شاذل کے لبوں سے ادا ہوئے تو میرب کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی تھی۔ وہ لفظ عام نہیں تھے، وہ وعدے تھے، تحفظ تھے، زندگی بھر کا ساتھ تھے۔ مولوی صاحب کی دعا کے دوران میرب نے ہلکے سے نظر اٹھا کر شاذل کو دیکھا۔ وہ معمول کے مطابق سنجیدہ بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک نرمی اتر آئی تھی۔ مبارک ہو کی آواز کے بیچ جب اس سب نے انہیں گھیر لیا تو میرب کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہو۔ تائی جان نے اسے سینے سے لگایا، میری بیٹی رخصت ہو گئی۔ میرب نے فوراً سر اٹھایا، رخصت؟ ابھی؟ میں نے تو کہا تھا میں یہاں سے ہلنے والی نہیں ہوں۔ محفل میں ہنسی گونج اٹھی۔ شاذل نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی اس کے گھر میں سکون بھی لائے گی، اور طوفان بھی۔ میرب نکاح کے بعد بھی نہیں بدلی تھی۔ وہ ویسے ہی شرارتیں کرتی، سب کو تنگ کرتی اور گھر میں ہنگامہ برپا رکھتی۔ حیران کن طور پر شاذل بھی اب اس کی حرکتوں پر خفگی ظاہر کرنے کے بجائے مسکرا دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر میرب کی ماں اسے ڈانٹ دیتی تو شاذل خاموشی سے اس کے ساتھ آ کھڑا ہوتا، امی چھوڑ دینا، ابھی بچی ہے۔ اور میرب فوراً فاتحانہ انداز میں زبان نکال دیتی۔ زندگی واقعی خوبصورت چل رہی تھی۔ اس رات سب لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ ہنسی مذاق کے درمیان اچانک میرب کی والدہ بولی، میرب کل ذرا جلدی اٹھ کر تیار ہو جانا، کالج جانا ہے، کافی چھٹیاں کر لی ہیں تم نے۔ میرب نے منہ بنایا، ماما ابھی تو میں نئی دلہن بنی ہوں، مجھے اسپیشل لیو نہیں مل سکتی۔ سب ہنس پڑے۔ شاذل نے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے خاموشی سے کہا، نئی دلہن ہو اس لیے تو پڑھانا اور بھی ضروری ہے۔ میرب نے چونک کر اسے دیکھا، آپ بھی؟ میں سمجھ رہی تھی آپ تو میری ٹیم میں ہیں۔ شاذل ہلکا سا جھکا، میں ہمیشہ تمہاری ٹیم میں ہوں، مگر غلط بات پر نہیں۔ میرب نے ڈرامائی انداز میں سانس بھری، واہ جی واہ، نکاح کے بعد سائیڈ بدل گئی ہے۔ اگلے دن میرب جب کالج پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ ان کے ایک لیکچرر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے آج کی کلاس کے لیے نیا لیکچرر آنے والا ہے۔ کلاس میں سب طلبہ اپنی نشستوں پر بیٹھے نئے استاد کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سرگوشیاں چل رہی تھی کہ آخر نیا لیکچرر کون ہوگا۔ میرب بے دلی سے اپنی نوٹ بک پر لکیریں بنا رہی تھی۔ اچانک کلاس روم کا دروازہ کھلا، سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں، اور اگلے ہی لمحے میرب کے ہاتھ سے قلم تقریباً گر ہی گیا۔ دروازے پر کھڑا شخص اور کوئی نہیں، شاذل تھا۔
وہ پورے اعتماد کے ساتھ اندر آیا، بلیک کوٹ میں حسب معمول سنجیدہ باوقار۔ میرب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ یہاں؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شور اس کی کلاس کا لیکچرر بن کر سامنے کھڑا ہے۔ شاذ نے ایک سرسری سی نظر پوری کلاس پہ بھی ڈالی اور پھر چند لمحوں کے لیے اس کی نگاہ میرب پر ٹھہر گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی شرارت چمکی۔ گڈ مارننگ کلاس، اس کی گہری آواز پوری کمرے میں گونجی۔ میرب، میرا نام شاذل احمد ہے، آج سے میں آپ لوگوں کا یہ سبجیکٹ پڑھاؤں گا۔ میرب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، یا اللہ، اب تو میری خیر نہیں، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی پروفیسر شاذل اور شوہر شاذل دونوں کو ہینڈل کرنا اس کے لیے مشکل ہونے والا ہے۔ کلاس میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ شاذل بورڈ کے سامنے کھڑا لیکچر دے رہا تھا اور سب طلبہ پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ میرا مگر مسلسل گھبرائی بیٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ہر چند لمحوں بعد شاذل کی نظر اس پر آ کر رک جاتی ہے۔ تو کلاس، شاذل نے اچانک بولنا شروع کیا۔ بولنا روکا۔ اس کی نظریں آہستہ آہستہ پوری کلاس پر گھومتی ہوئی آخر کار میرب پر آ ٹھہر گئی۔ میرب کو دل دھک سے رہ گیا۔ مس میرب، اس نے قدرے سنجیدہ لہجے میں پکارا۔ میرب چونک کر سیدھی بیٹھ گئی۔ جی سر۔ کلاس کے کئی طلباء نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شاذل نے ہلکا سا آبرو اٹھایا۔ اگر آپ کی توجہ بورڈ کی طرف ہو تو شاید آپ اس سوال کا جواب دے سکیں۔ کلاس میں چند لڑکے ہلکا سا مسکرا دیے۔ میرب نے فوراً بورڈ کی طرف دیکھا مگر اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کیونکہ وہ تو شروع سے شاذل کو دیکھ کر ہی پریشان تھی۔ سر وہ اٹک گئی۔ شاذل نے چند لمحے اسے دیکھا جیسے جان بوجھ کر اس کی مشکل بڑھا رہا ہو، پھر سنجیدگی سے بولا، لگتا ہے آپ نے لیکچر پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ میرب نے منہ بنایا اور آہستہ سے بڑبڑائی، آپ کو تو پتہ ہی ہے کیوں نہیں دی۔ شاذل کے ہونٹ پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ بیٹھ جائیں، اگلی بار بہتر تیاری کے ساتھ آئیے۔ میرب غصے میں اور شرمندگی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، گھر جا کے بتاتی ہوں آپ کو۔ پروفیسر صاحب اور شاذل بورڈ کی طرف مڑا ضرور تھا مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ہلکی سی شرارت چمک رہی تھی۔ گھر آتے ہی میرب نے ناراضگی سے اپنا بیگ صوفے پر پھینکا اور سیدھا شاذل کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ شاذل جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی فرمائیں مس میرب، کیا مسئلہ ہے؟ میرب نے بھویں چکائیں۔ مس میرب نہیں، مسز شاذل ہوں میں۔ شاذل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو پھر مسز شاذل کو کیا شکایت ہے؟ میرب نے فوراً ناراضگی سے کہا، آپ نے آج کلاس میں مجھے اگنور کیا، ایسے بہیو کر رہے تھے جیسے آپ مجھے جانتے ہی نہیں۔ شاذل اس کی بات سن کر ہلکا سا ہنسا اور پھر آہستہ سے اس کی طرف جھکا اور دھیمی آواز میں بولا، اگر اگنور نہ کرتا تو شاید سب کے سامنے محبت کا اظہار کر دیتا۔ مس شاذل۔ میرب کی ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ وہ شاذل نے سنجیدہ لہجے میں مزید کہا، اور کوشش کرنا کہ ہمارے رشتے کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ کیوں؟ میرب نے فوراً پوچھا۔ کیونکہ اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ میں تمہارا شوہر بھی ہوں اور پروفیسر بھی، تو تمہارے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا اور میرے لیے پڑھانا۔ میرب نے ہلکا سا منہ بنایا، مطلب کالج میں مجھے آپ کو سر کہنا پڑے گا؟ شاذل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، جی ہاں سر۔ میرب نے فوراً غصے سے کہا، نہیں، میں تو آپ کو شاذل ہی کہوں گی۔ شاذل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کلاس میں نہیں، وہاں میں تمہارا شوہر نہیں، تمہارا پروفیسر ہوں۔ میرب نے احساس سے بڑبڑایا، پروفیسر صاحب، آپ کو تو میں کالج میں دیکھ لوں گی۔ اور شاذل اس کی معصوم دھمکی سن کر بس مسکرا دیا۔ کالج میں وہ دونوں بالکل اجنبی بن کر رہتے تھے، جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہو، مگر گھر آتے ہی میرب کا سلوک سامنے آ جاتا۔ آج تو آپ مجھے جان بوجھ کر سوال پوچھ رہے تھا۔ وہ اسی شاذل کو ڈانٹتی اور شاذل بس مسکرا کر اس کی باتیں سنتا رہتا۔ جب بھی وہ اسے پڑھانے کے لیے کہتا تو میرب فوراً منہ بنا لیتی، مجھے نہیں پڑھنا۔ مگر چند ہی لمحوں بعد وہ خود کتابیں اٹھا کر اس کے پاس آ جاتی اور اس کے سر پر سوار ہو جاتی۔ یہ سمجھائیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ شاذل ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے پڑھانے لگتا۔ اس دن گھر کے سب لوگ ایک رشتے دار کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ میرب اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے نہیں جا سکی تھی اور شاذل صرف اس کی مدد کے لیے رک گیا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، میرب ابھی بھی کتابوں میں جھکی بیٹھی تھی۔ جب شاذل آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اچانک اس نے میرب کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ میرب گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، شاذل، یہ کیا کر رہے ہیں؟ شاذل مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا، بس تھوڑا سا آرام بھی کر لوں مسز شاذل۔
میرم نے فوراً احتجاج کیا، چھوڑیں مجھے پڑھنا دیں، میرا ٹیسٹ ہے کل۔ شاہزادے نے شرارتی انداز میں کہا، اتنی دیر سے پڑھ رہی ہو، اب تھوڑی دیر میرے ساتھ بھی بیٹھ جاؤ۔ میرم نے منہ بنایا، آپ کی وجہ سے ہی تو پڑھائی نہیں ہو رہی، اور شاہزادی نے اس کی معصوم ناراضگی دیکھ کر ہلکا سا ہنسیا۔ میرم جتنا کتابوں پر دھیان دینے کی کوشش کرتی، شاہزادی اتنا ہی اسے تنگ کرنے لگتا، کبھی اس کے بال کھینچ دیتا، کبھی کتاب بند کر دیتا۔ آخرکار میرم نے جھنجھلا کر کتابیں ایک طرف رکھ دیں اور اس کی طرف مڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں نہیں پڑھنے دیتے مجھے؟ اس کی آنکھوں میں خفگی صاف نظر آ رہی تھی۔ شاہزادی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، بس کر دو میری جان، کس چیز کی پڑھائی ہو رہی ہے؟ اور ذرا اور اس کے قریب جھکا، ٹیسٹ تو ویسے بھی خراب ہونا ہے۔ میرم نے فوراً آنکھیں تنگ کر کے اسے گھوڑا، ہاں، بہت مذاق اڑا لیا آپ نے، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، کل ٹیسٹ میں روا دیں گے سر۔ اس کی ناراضگی دیکھ کر شاہزادہ ہلکا سا ہنس دیا۔ وہ آہستہ سے اس کے ہاتھوں پر جھکا اور نرمی سے بولا، اتنا بھی برا نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میری بیوی فیل کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے کو غصہ کچھ کم ہوا، مگر اس نے پھر بھی منہ بنا لیا۔ پھر پڑھائیں مجھے، ایسے تنگ نہ کریں۔ شاہزادے نے مسکراتے ہوئے کتاب دوبارہ اس کے سامنے رکھ دی۔ ٹھیک ہے مسز شاہزادے، اب سچ میں پڑھتے ہیں۔ شاہزادہ کتاب پکڑتے سے پڑھانے لگا تھا، جب تھوڑی ہی سی دیر بعد کتاب ایک طرف رکھتے میرب کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اسے چھوڑتے تو میرب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور شکایت بھی۔ پوری رات شاہزادہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہوئے اسے تنگ کر رہا تھا۔ اگلے دن کالج میں ٹیسٹ میرب کے سامنے رکھتے ہوئے شاہزادہ نے مسکرا دیا اور پھر سب کو ٹیسٹ لکھنے کا کہا تھا۔ میرب خالی پیپر پر بس نظریں جھمائے بیٹھی تھی۔ میرب کے خالی پیپر پر دھمکی دے کر شاہزادہ کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ اگر آج آپ نے مجھے فیل کیا شوہر جی، تو میں پوری کلاس کے سامنے بتا دوں گی کہ رات بھر آپ مجھے تنگ کرتے رہے، اس لیے میں ٹیسٹ صحیح سے یاد نہیں کر پائی۔ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ میرب نے ٹیسٹ شیٹ پر یہ دھمکی لے کر جمع کروائی تھی۔ شاہزادہ جب اس کا پیپر چیک کر رہا تھا تو ہنسی روکنے کے لیے اسے کھانسی کا سہارا لینا پڑا۔ سرخ قلم ہاتھ میں تھامے مگر نظر بار بار اس جملے پر اٹک رہی تھی۔ کلاس ختم ہوتے ہی اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اگلے ہی لمحے میرب کو گود میں اٹھا کر ٹیبل پر بٹھا دیا۔ سب کے سامنے کیا اعلان کرنے جا رہی تھی آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئے، بتائیں تو صحیح میں کرتا کیا ہوں؟ میرب کی گال سرخ ہو گئی۔ کچھ نہیں شاہزادہ۔ شاہزادہ نے ٹیسٹ پیپرز کے سامنے لہرا دیا، یہ کیا ہے پھر؟ وہ نظریں چرا گئی۔ پریشان مت ہو، شاہزادہ نے نرم لہجے میں کہا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم فیل ہونے والی تھی۔ مگر اسی لمحے میرب نے اچانک اس کی شرٹ مضبوطی سے تھام لی۔ اس کی آنکھوں کی گرفت میں وہ شوخی نہیں تھی، ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے میں کتنی ڈری ہوئی ہوں؟ شاہزادہ کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ ڈر؟ مجھ سے؟ نہیں۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ اس رشتے سے، اس سچ سے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو آپ سب کے سامنے میرے پروفیسر ہیں شاہزادہ، اور اکیلے میں۔ اس کی آواز رک گئی۔ شاہزادہ نے ایسا سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اور اکیلے میں تم میری بیوی ہو؟ لمحہ جیسے تھم گیا ہوں۔ میرب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں دونوں کرداروں کے بیچ الجھ جاتی ہوں، وہ ٹوٹی آواز میں بولی۔ جب آپ کلاس میں مجھے سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں تو دل چاہتا ہے چیخ چیخ کر کہہ دوں، یہ شخص میرا شوہر ہے، یہی وہ ہے جو رات کو مجھے نیند نہ آنے پر کہانیاں سناتا ہے اور اب سب کے سامنے مجھے بے عزت کر رہا ہے۔ شاہزادہ نے گہرا سانس لیا۔ پہلی بار اس کے چہرے پر سنجیدگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا یہ سب آسان ہوگا، چند مہینوں کی بات ہے، تمہاری پڑھائی مکمل ہوگی اور پھر سب کو بتا دیں گے، مگر شاید میں نے تم پر بوجھ ڈال دیا ہے۔ اس کی آواز میرا فوراً چونک کر بولی، نہیں بوجھ نہیں، بس ڈر ہے، اگر کسی نے الزام لگا دیا تو، اگر کسی نے کہا میں نمبر لینے کے لیے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ شاہزادہ کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ کوئی جرأت نہیں کرے گا، لوگ جرأت کر لیتے ہیں شاہزادہ، وہ دھیرے سے بولی، اور بات عزت کی ہے آپ کی بھی اور میری بھی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ چند لمحوں بعد شاہزادہ نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے۔ میرب نے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میں اگلے سیمسٹر میں ٹرانسفر کروا لوں گا۔ کیا؟ میرب تقریباً چیخ اٹھی، آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ شاہزادہ کا لہجہ پرسکون مگر فیصلہ کن تھا۔ میں تمہیں اس کشمکش میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم صرف میری بیوی نہیں ہو، میری ذمہ داری ہو، میری عزت ہو۔ میں نہیں چاہتا کوئی تم پر انگلی اٹھائے۔ میرے فوراً ٹیبل سے اتر کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ کا ٹرانسفر نہیں چاہیے۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی
مجھے بس آپ کا یقین چاہیے کہ یہ کہ آپ مجھ پہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کبھی زندگی میں کسی نے مجھ پر الزام لگایا یا انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو آپ میرا پوری ساتھ دیں گے۔ شاہزادے نے خاموشی سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز میں عجب سا ٹھہراؤ تھا، نہ بطور پروفیسر نہ بطور شوہر۔ میرا کی آنکھوں سے ایک آنسو دھڑک کر اس کی انگلی پر گرے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں چونکے۔ سر آپ اندر ہیں؟ ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ شاہزادے نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹا۔ میرم نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ سنبھالا اور نظریں جھکا لیں۔ شاہزادے نے دروازہ کھولا۔ باہر کھڑے اسٹاف ممبر کی نظر ایک لمحے کو میرم پر ٹھہری، پھر شاہزادے پر۔ سر میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ میں آ رہا ہوں۔ دروازہ بند ہوتے میرم نے بے چینی سے سر اٹھایا۔ دیکھا، ایسے ہی نظریں ہوتی ہیں، یہی ڈر لگتا ہے مجھے۔ شاہزادے نے کچھ کہنے کے بجائے ٹیسٹ پیپر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اوپر سرخ قلم سے لکھا ہوا تھا، مسز شاذل 9/10۔ نیچے چھوٹا سا نوٹ درج تھا، اگلی بار دھمکی ٹیسٹ شیٹ پر نہیں، سیدھے دل پر دیا کرو۔ میرم کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ ایک نمبر کیوں کاٹا؟ اس نے مصنوعی ناراضگی سے پوچھا۔ شاذل دروازہ کھولتے ہی مورا، آنکھوں میں ہلکی سی شرارت تھی، تاکہ اگلی بار محنت کر کے پورے نمبر لے سکو۔ بیگم صاحبہ، وہ باہر نکل کے میرم نے دھڑکتے دل کے ساتھ پیپر کو سینے سے لگا لیا، مگر اسے خبر نہ تھی۔ دروازے کے اس پار راہداری کے کونے میں کھڑی سخت مزاج لیکچرار موسیٰ سب کچھ دیکھ چکا تھا، اور اس کی آنکھوں میں سوال نہیں تھا، شبہ تھا۔ ڈپارٹمنٹ ہیڈ کے آفس پہنچ کر شاذل کو اندازہ ہوا کہ کسی نے اس کے خلاف انہیں ورگلایا ہے۔ کمرے کا ماحول غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھا۔ ڈپارٹمنٹ ہیڈ اپنی کرسی پر سیدھے بیٹھے تھے اور ان کے سامنے کچھ فائلز کھلی ہوئی تھیں۔ شاذل نے دروازہ بند کر کے احترام سے کہا، سر آپ نے بلایا تھا؟ ڈپارٹمنٹ ہیڈ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، ان کی نظر میں عجیب سی سختی تھی۔ بیٹھے مسز شاذل، مسٹر شاذل۔ شاذل خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خدشہ جاگ چکا تھا۔ چند لمحوں تک کمرے میں خاموشی رہی، پھر ڈپارٹمنٹ ہیڈ نے میز پر پڑی فائل اس کی طرف سرکا دی۔ مجھے آپ کے بارے میں ایک شکایت موصول ہوئی ہے۔ شاذل کی بھویں ہلکی سی سکڑ گئیں۔ شکایت؟ جی ہاں۔ ڈپارٹمنٹ ہیڈ نے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ آپ اپنے ایک طالبات کے ساتھ ضرورت سے زیادہ قریبی تعلقات رکھتے ہیں۔ یہ سن کر شاذل کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ چند لمحوں کے لیے اس کا دل جیسے رک سا گیا۔ اس نے فوراً میرم کا خیال آیا۔ اس نے گہری سانس لی اور پرسکون رہنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، سر میں سمجھ نہیں پا رہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈپارٹمنٹ ہیڈ نے کرسی سے ذرا آگے جھکتے ہوئے کہا، کسی نے بتایا ہے کہ آج آپ کو ایک طالبہ کے ساتھ اسٹاف روم میں اکیلے دیکھا گیا ہے، اور وہ بھی دروازے بند کر کے۔ شاذل کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سختی چمکی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ کسی نے جان بوجھ کر اسے پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ سر اگر اجازت ہو تو میں وضاحت کر سکتا ہوں؟ ڈپارٹمنٹ ہیڈ نے سنجیدہ انداز میں کہا، وضاحت آپ ضرور دیں گے، مگر پہلے یہ بتائیے کہ وہ طالبہ کون تھی؟ کمرے کی خاموشی اور بھی گہری ہو گئی۔ شاذل کے ذہن میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، میرم، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس نے ابھی سچ بول دیا تو بات بہت دور تک جا سکتی ہے، شاید میرم کی عزت بھی خطرے میں پڑ جائے۔ شاذل کے چلے جانے کے بعد لیکچرار نے میرم کی طرف دیکھا اور پھر اس کے قریب آ کر تھکی آواز میں بولنے، شرم نہیں آتی تمہیں اپنے ہی لیکچرار کے ساتھ عشق لڑاتے ہوئے؟ بے شرم لڑکی، ابھی اور اسی وقت تمہیں کالج سے بلیک لسٹ کرواتی ہوں، تبھی تم جیسی لڑکیاں اپنی اوقات میں رہیں گی۔ میرم خاموشی سے سب سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایسے سے کمرے سے بھاگنے کے لیے باہر کلاس کے طالب علم کھڑے تھے اور اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک سینئر لڑکی آگے بڑھی اور میرم کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا، 2 کی لڑکی، تم ہمارے سر پر چڑھنے کی کوشش کر رہی ہو؟ میرم خاموشی سے سب کے طعنے اور مار سہتی رہی۔ دوسری طرف شاذل ڈپارٹمنٹ ہیڈ کے آفس میں ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک اسٹوڈنٹ گھبرائی ہوئی اندر آئی۔ سر میرم کو سب مار رہے ہیں، جلدی چلیں۔ اس کی بات سن کر شاذل ایک دم چونک اٹھا اور فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ کوریڈور میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ میرم زمین پر گری ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر شاذل کی آنکھوں میں ایک دم خون اتر آیا تھا۔ بس! اس کی کرزدار آواز پورے کوریڈور میں گونجی تھی۔ سب کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور میرم کو زمین سے سہارا دے کر اٹھایا۔ میرم کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور گال پر تمانچے کا سرخ نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ کس نے ہاتھ اٹھایا اس پر؟ شاذل کی خطرناک لہجے میں پوچھا۔ سب ایک دوسرے کو منہ دیکھنے لگے۔ وہی سینئر لڑکی جو پہلے آگے بڑھ رہی تھی اب اکڑ کر کھڑی تھی۔ میں نے مارا اور دوبارہ بھی ماروں گی، ایسی لڑکیوں کی یہی جگہ ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر شاذل کی آنکھوں میں خطرناک چمک آئی۔ اپنی حد میں رہو،
اور سخت لہجے میں بولا، تمہیں کیا لگتا ہے بغیر سچ جانے تم کسی پر بھی الزام لگا دو گے؟ وہ لڑکی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شاذل نے ڈپارٹمنٹ ہیڈ کی طرف دیکھا جو اب وہاں پہنچ چکے تھے۔ اچانک لیکچرر کی آواز گونجی، شرم آنی چاہیے تمہیں ایک انجان لڑکی کے ساتھ رنگ رلیوں میں نہاتے ہوئے۔ خاموش! شاذل کی گرجدار آواز پورے کوریڈور میں گونجی اٹھی۔ ایک لفظ بھی اور نکالا نا تو جان نکال لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک غصہ تھا۔ اس نے میرا کو سہارا دے کر اپنے قریب کیا اور سب کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، بیوی ہے یہ میری، سمجھ آئے تم سب؟ کوریڈور میں کھڑے سب لوگ ایک دم ساکت رہ گئے۔ سر، اس پورے معاملے کی ابھی انکوائری ہوگی اور اگر کسی نے بھی میرا پر ہاتھ اٹھایا ہے تو وہ اس کالج میں ایک دن بھی اور نہیں رہے گا۔ اس کی بات سن کر سب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میرا خاموشی سے کھڑی رہی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ شاذل نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، چلو میرے ساتھ، اور پھر وہ سب کے سامنے میرے کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ کوریڈور میں کھڑے سب لوگ حیرت سے انہیں جاتا دیکھ رہے تھے۔ شاذل میرب کے زخموں پر آہستہ سے مرہم لگا رہا تھا۔ ہر بار جب کوئی زخم کو چھوتی، میرب کے لبوں سے ہلکی سی سسکی نکل جاتی اور شاذل کے دل جیسے مٹھی میں آ جاتا۔ آئی ایم سوری، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اگر میں تمہیں پروفیسر نہ ہوتا تو آج تمہیں یہ سب برداشت نہ کرنا پڑتا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ آئی سویئر، جس نے تمہیں ہاتھ لگایا ہے میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرب نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں شاذل، پلیز کچھ بھی مت کرنا ایسا ویسا۔ شاذل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے تمہیں مارا ہے، تمہاری بےعزتی کی ہے اور تم کہہ رہی ہو میں کچھ نہ کروں؟ میرب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے بس آپ کا ساتھ